یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے بڑی بڑی عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی لہروں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی آبادی ختم ہو گئی تھی، لیکن اس طوفان میں ایک کشتی پانی پر چل رہی تھی۔ اس پر صرف 80 لوگ سوار تھے جو اس دنیا میں رہ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو دوبارہ چلایا۔ آج سے 5000 سال پہلے اس زمین پر وہ طوفان کیوں آیا، وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے انسانیت کو بچایا؟ اس ویڈیو میں ہم اس طوفان کی بات کریں گے جس کو طوفان نوح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے آنے کے بعد ان کی اولادیں کافی پھلی پھولی، لیکن ایک مدت کے بعد وہ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کافی خدا بنا لیے تھے۔ ابلیس نے انسانوں کو کفر میں کافی مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو بھول چکے تھے، چنانچہ اللہ نے انہیں قوم میں سے ایک نیک شخص نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم کی اولاد حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح کی قوم عراق میں کہیں واقع تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ آپ نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر شکر کرتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ آپ کی قوم نے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی بات سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا آپ نے بھی کافی لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ آپ پر ایمان لائے جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب اتنی کوشش کے بعد بھی کوئی سیدھے راستے پر نہ آیا تو اللہ نے آپ پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ حکم ملتے ہی آپ نے لکڑیاں کاٹ کر کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب انہوں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ آپ نے صبر کیا اور فرمایا، اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق بنا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا اور پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ افسوس، اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ آپ نے سب کو سوار کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر طوفان آ گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس قیامت کے منظر کے چلتے آپ کی کشتی بڑے بڑے پہاڑوں پر تیر رہی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو کہ ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، بابا آپ میری فکر نہ کرو، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، میں طوفان سے بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس عذاب الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران ایک لہر آئی اور آپ کے بیٹے کو ڈبو کر لے گئی۔ طوفان کی لہر اس قدر اونچی تھی کہ پہاڑ لہروں میں چھپ گئے تھے۔ زمین پر حضرت نوح کی کشتی کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ لوگ کشتی میں 150 دن رہے۔ اس کے بعد کشتی کا منہ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر آپ نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ جب کوے نے مردہ دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لایا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے نتھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ آپ پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور یہاں سے انسانیت کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔